قیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت ایک اور اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ جیسا کہ ناظرین گرامی میں پہلے ہی بھی بتا چکا ہوں کہ دن بھر کے بریکنگ نیوز اور ہنگامہ خیز خبروں کے درمیان میں بعض موضوعات دبا دی جاتی ہیں یا پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ضروری موضوع نہیں ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس سے کئی لوگ متاثر ہوتے ہیں، بالخصوص جب وہ دلت سماج سے ہو یا پھر پسماندہ طبقات سے ہو تو ان خبروں کو، ان کے بے گھر کیے جانے کی خبروں کو دبا دیا جاتا ہے۔ ایسی ایک خبر میں مغربی اڑیسہ کے سنبل پور سے لے کر کے آیا ہوں، جس میں کئی لوگوں کے دلت مزدوروں کو شدید بحران کا سامنا ہے۔ میں تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اور جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ ناظرین گرامی سمیدھا پال نے دی وائر میں بہترین انداز میں جو اس وقت اڑیسہ میں دلت برادری ناانصافی کا شکار ہو رہی ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہی کے شکریہ کے ساتھ میں آپ کو یہ تفصیلات رکھتا ہوں کہ مغربی اڑیسہ کے سنبل پور میں سملیشوری مندر کے ری ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے درمیان دہاڑی دلت مزدوروں کو شدید بحران کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ 250 کروڑ روپے کا پروجیکٹ 2021 میں شروع کیا گیا تھا۔ اس پر اڑیسہ حکومت کی سملیشوری ٹیمپل ایریا مینجمنٹ، جس کو SAMALEI کہا جاتا ہے، اس کے اسکیم کے تحت کام ہو رہا ہے۔ اس پروجیکٹ کا مقصد مندر کے احاطے کے ارد گرد کے علاقے کو ایک نئی شناخت دینا ہے۔ حالانکہ مندر کے احاطے کو خوبصورت بنانے کی مہم کی وجہ سے گھنگٹی پارا کے جھگی میں رہنے والوں کے مکانات کو مسمار کر دیا گیا۔ علاقے میں رہنے والے زیادہ تر خاندان دلت کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، جن میں سے زیادہ تر دہاڑی مزدوری کرتے ہیں، یعنی کہ روزانہ کمانا اور روزانہ کھانا۔ ایک سروے کے مطابق اسکیم سے تقریباً 200 خاندان متاثر ہوں گے۔ 200 خاندان کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم اگر آپ نے ایک خاندان میں 3 افراد کا بھی حساب لگا لیا تو کتنے لوگ متاثر ہوں گے، آپ اس کا اندازہ لگائیں۔ وکیلوں اور سماجی کارکنوں کے مطابق کم از کم 100 مکانات پہلے ہی منہدم کیے جا چکے ہیں۔ دیگر خاندانوں نے اپنے گھروں کو بچانے کے لیے اڑیسہ ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ قابل ذکر بات ہے کہ 27 جون کو جاری ایک عبوری حکم ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کو ہدایت دی تھی کہ وہ درخواست گزاروں کے خلاف کوئی سخت قدم نہ اٹھائیں۔ تاہم 12 جولائی کو ایک عبوری حکم نامے میں ہائی کورٹ نے گنگٹی پارا جھگی بستی کو مسمار کرنے کے خلاف حکم امتناعی کو منسوخ کر دیا۔ عدالت نے حکومت کو اسکیم پر آگے بڑھنے کی ہدایت دی۔ دی وائر نے گھنگٹی پارا کے لوگوں سے بات کی، جنہوں نے بتایا کہ اس علاقے میں 400 سالوں سے زیادہ جھگیاں موجود ہے اور اس علاقے میں کم از کم 200 اسکولی بچے سمیت 1200 سے زیادہ لوگوں کی آبادی ہے۔ ایک مقامی رہائشی پردیپ کمار نے کہا، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو کسی بھی قیمت پر جانا پڑے گا۔ توڑ پھوڑ اور بے دخلی کے اس بڑھتے ہوئے خطرے سے ہم بہت پریشان ہیں۔ ہم نہ تو سو پا رہے ہیں اور نہ کھا پا رہے ہیں۔ اس علاقے میں رہنے والے ہم سبھی مزدور، یومیہ اجرت والے مزدور، بڑھئی تعمیراتی مزدور اور گھریلو ملازم ہیں۔ ہم اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہتے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ دلت بستی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ منصوبہ چاروں اطراف سے جگہ خالی کرانے کا تھا، لیکن اسے تبدیل کر دیا گیا۔ اصل میں صرف ہماری کالونی کو نشانہ بنایا گیا، کسی دوسرے علاقے کو نشانہ نہیں بنایا گیا اور نہ ہی وہاں کے مکینوں کو ہماری طرح نکالا گیا۔ سنبل پور ضلع میں 12 جولائی کو 18 سے زیادہ دلت، آدیواسی اور بہوجن تنظیموں نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف مظاہرہ کیا۔ سماجی کارکن بالا کشور چھتر نے دی وائر کو بتایا کہ طویل عرصے سے حکومت سے زمین کی ملکیت کے لیے جھگی میں رہنے والوں کی طرف سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، تاہم حکومت نے ان کے مطالبے کو نظر انداز کر دیا اور اب ری ڈیولپمنٹ کے نام پر وہ کمپنیوں کو زمین سونپ سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے علاوہ حکومت نے ابھی تک بے دخل کیے جا رہے لوگوں کی باز آبادکاری کا کوئی منصوبہ نہیں بنایا۔ اگر گنگٹی پارا کی جھگی جھوپڑے میں رہنے والوں کو بے دخل کیا جاتا ہے تو ان سے ان کی زندگی، معاش اور بچوں کی تعلیم پر منفی اثر پڑے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسکیم کے تحت گھنگٹی پارا میں 400 سالوں سے رہنے والے لوگوں کو بے دخل کرنے کا مطلب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ حکومت ان کے حق کی زمین کو کوڑیوں کے دام پر کارپوریٹس کو فروخت کرنے والی ہے۔ دریں اثنا ریاستی حکومت نے دعویٰ کیا کہ ہر بے گھر خاندان کو پردھان منتری آواس یوجنا کے تحت 75,000 روپے کی رقم
اور 3 لاکھ रुपए की इमदाद भी दी जाएगी। वहीं समाजी कारकुनों का कहना है कि हुकूमत के दावे काफ़ी नहीं हैं। इसके अलावा उसने मकामी बाशिंदों के मुतालबे को भी नज़रअंदाज कर दिया जो बेदखल नहीं होना चाहते। बैकअप नाज़रीन गिरामी, लंबी रिपोर्ट है लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से डेवलपमेंट के नाम पर गरीबों के साथ, आदिवासियों के साथ, कबाइलियों के साथ जो है नाइंसाफ़ी की जाती है। अभी सदर जमहूरिया का ताल्लुक़ कबाइली से कहते हुए बीजेपी ने एक बहुत बड़ा सियासी मोहरा इस्तेमाल किया था। कबाइलियों को करीब करने की कोशिशें हुई और जो कुछ हंगामा आराई हुई, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने है। लेकिन ज़मीनी सतह की जो हक़ाइक़ ये है कि कबाइलियों के साथ, दलितों के साथ और पसमानदा तबक़ात के साथ, SC ST और OBC तबके के लोगों के साथ, बिलखुसूस मुसलमानों के साथ, हर एक वो समाज जो ख़ुद को माइनॉरिटी के सफ़ में शामिल करता है उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और इस पर कोई नहीं बोल रहा। आप अंदाज़ा लगाएं 400 सालों से जहाँ जिस बस्ती में रहते आ रहे हैं उन लोगों को बग़ैर किसी नोटिस के निकाल बाहर किया जा रहा है और इससे बच्चे मुतासिर हो रहे हैं। 200 ख़ानदान का मतलब 1200 से 1500 अफराद मुतासिर होंगे और किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। यही वजह की खबर अहमियत की हामिल थी और मुस्लिमों का साथ देना बहुत ज़रूरी है और सहाफ़त इसी का नाम है। मुझे यहाँ पर इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को,